اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شرک اور الہاد یعنی شرک کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل قیامت میں اس بندے سے دریافت کرے گا جو کم سے کم عذاب میں مبتلا ہوگا، تو دریافت کرے گا کہ کیا تو اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے اگر تیرے ہاتھ میں دنیا کی کوئی چیز ہوتی تو دے دیتا؟ یہ بندہ کہے گا بے شک میرے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ دے کر اس عذاب سے نجات حاصل کرتا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے تو تجھ سے جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا بہت ہی ہلکی چیز طلب کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، لیکن تو نے انکار کیا اور تو نے میرے ساتھ شریک کیا، یعنی کسی کو شریک کیا یا شرک کیا۔ یعنی آج سب کچھ دے کر عذاب سے بچنا چاہتا ہے، لیکن دنیا میں صرف ایک چھوٹا سا مطالبہ پورا نہ کر سکا، اور وہ مطالبہ اس قدر تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ جو فرمایا کہ تو آدم کی پشت میں تھا، اس سے اسی میثاق اور عہد کی طرف اشارہ ہے جو عام طور پر اولاد آدم سے لیا گیا تھا عالم ارواح میں کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، یعنی ہاں۔ تو تم نے جو ہے اس وقت جو ہے اقرار نہیں کیا، ایک ہی مطالبہ کیا تھا کہ مجھے وحدہ لا شریک مانے، تو نے جو ہے وہ چھوٹا سا مطالبہ پورا نہیں کیا، اور آج کہتے میں سارا کچھ دے کے اپنے چھڑانے کے لیے، وہ تیرے پاس ہے کیا کچھ ہو، وہ بھی تو میرے ہی ہے یار، جو چیز میری ہے وہ میرے پاس جس وقت میں تجھ سے طلب کرتا اس وقت دے دیتا۔ جب میں نے تجھے کہا تھا کہ زکوٰۃ بھی دیتے، خیرات بھی میرے راستے میں دے دے کہ مال میرا ہے، تو بھی میرا ہے، تو اس وقت تو کہتا نہیں میرا ہے، اور آج میری ہی ملکیت سے اب مجھ سے جان چھڑانا چاہتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یار؟ کیا دے رہے ہو کہ میں مال تیرا ہے، اگر تیرے پاس ہے تو تیرے ساتھ قبر میں آ جاتا، کچھ بھی نہیں، صرف تو مجھے وحدہ لا شریک مانتا تو میں تجھے وہ کچھ بھی دے دیتا، تو یاد رکھتا میں نے پھر بھی دیا تھا، تو شرک کرتا رہا، لیکن اب تیرے پاس کیا ہے کہ مجھ سے جان چھڑا دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، تو جب تک مجھ کو پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا، خواہ تو کسی حالت میں ہو اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ بڑی بات کی، تو کس بھی حالت میں ہے، لیکن جب تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تجھے بخشوں گا، تو مجھ سے امید وابستہ کرے گا تو میں تیری امیدیں پوری کروں گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے کرنا ہی ہے۔ جب تو کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے، شکوہ میرا کرے، سوال غیر سے کرے اور شکوہ خدا سے، یا مطلب یہ کہ مغفرت کی تیری امید ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں، کبھی سوال ہی نہیں کرتا کہ میرا مجھے بخش دے، گناہ پہ گناہ کری جا رہا ہے۔ ہاں اس کی وضاحت کر دیں ذرا، یہ اس کو ڈیٹیل میں ذرا سمجھا دیں، میرا خیال ایک ہی کافی ہو جائے گی آج کے لیے۔ ہاں، یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ اے ابن آدم، تو جب تک مجھ کو پکارتا رہے گا، جب بھی مشکل میں پھنسے، جب بھی تجھ پر پریشانی آئی اور مجھے پکارے کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرنا ہے، میرے سامنے سجدہ لگاتا ہے، کہ پکارتا مجھے کیوں نہیں، پکارتا کسی غیر کو ہے، ہاں توجہ غیر کی طرف گیا کہ فلاں بندہ میرا کام کرے گا، فلاں سے میں کروں، کیا میں اس کام پہ قادر نہیں، میں نہیں کر سکتا؟ جب تو کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، لازمی بات ہے تیرے ذہن میں یہ ہے کہ پھر تو خدا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں یوسف کو بھائیوں کو واپس لوٹا کے، سمجھ میں بات آ گئی کہ انہوں نے کیا کیا، اور میں نے پھر وہی یعقوب سے یوسف کو واپس لوٹا کے، اور آنکھیں نہیں تھی تو بینائی بھی لوٹا سکتا، یوسف کی دیدار بھی کرا سکتا، وہی ابراہیم کو جو ہے حکم دیتا ہوں کہ ذبح کرے، پھر اسی بچے کو میں اٹھا کے جو ہے مینڈا لے آ سکتا ہوں، کیا میں نہیں کر سکتا؟ ابراہیم کو آگ میں ڈالی جا رہا ہے، میں آگ ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں، موسیٰ کی ماں اس کو جدا کر رہے تھے، میں موسیٰ کو واپس نہیں لوٹا سکتا۔ وہ کون تھا جو موسیٰ کے دل میں القاء کرے کہ دودھ نہ پیے؟ وہ میں ہی تھا، اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ وہ کون تھا جو ہے، مچھلی نے تو ہضم کرنا تھا، میں نے کہا تھا، آگ کو میں نے کہا تھا، عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا رہے تھے، میں نے اس کی شکل بدل کے اس بندے کی اور اس کو سولی پہ چڑھا، عیسیٰ کو اوپر چڑھائے، کسی کو پتہ چل گیا؟
نوح علیہ السلام کے لیے کیا منصوبے ہیں، میں نے کشتی اس کے لیے بنائے، نوح کو جو ہے میں نے جو ہے اوپر کشتی میں جو ہے سب کو غرق کر دیا. اور ہود اور صالح کے لیے کیا کیا منصوبے بناتے، اور میں نے ان کی قوم والوں کے ساتھ کیا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا منصوبے تھے، اور میں نے گھر سے نکال دیا اور کافر دیکھتے ہی رہ گئے، اور پھر میں نے غار میں پہنچا دیا. جب اس نے مجھ کو پکارا تو میں وہی اللہ ہوں. اس نے غیر سے جو ہے وہ ان کی نگاہ نہیں گئی. کبھی یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میرا دادا ابراہیم بڑے کرنے والے تھے، بڑی بھرنے والے تھے کہ میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پکاروں. کبھی یہ سوچا کہ میرا جو ہے باپ تو یعقوب علیہ السلام بڑے پیغمبر ہے تو میں مشکل میں اس پیغمبر کو پکاروں. کہ اللہ نے جو ہے رحمت کا دروازہ بند کر دیا تھا کہ تو نگاہ کسی اور کی طرف. یوسف کی جب نگاہیں اس کی طرف تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اس کی طرف تھی، ابراہیم کی نگاہ جبرائیل آ رہا ہے. اگر آج جبرائیل آ جائے تو ہم کہیں گے یار جبرائیل یہ بھی کرے یہ بھی کرے. وہ جبرائیل آتا ہے کہتے جبرائیل تیری ضرورت نہیں، جس کی خاطر ڈالا جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ توحید یہی بتا رہا ہے کہ تو غیر سے سوال کرتا ہے کیا میں نے دروازہ بند کر دیا، کیا میں نہیں دے سکتا، میں مجبور ہو گیا یا میرے خزانے ختم ہو گئے. اے انسان میں نے تیری تخلیق کی، میں نے تجھے عبادت کے لیے کہا کہ میرے لیے سجدہ لگا دے کہ میں تیری حاجات روا کروں گا، کہ تو غیر کی طرف نگاہ کیوں اٹھاتا ہے؟ بڑی بات کی. تو فرمایا کہ اے ابن آدم تو جب تک مجھ کو پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، امید خدا کے ساتھ وابستہ ہوں. جب اس نے دینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہربان ہے، غوث پاک بھی مہربان ہے، اولیاء بھی مہربان ہے، بادشاہ بھی مہربان ہے. جب اس نے نہیں دینا تو سارے دروازے بند ہیں، کیا کچھ کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں. تو جب مجھ سے تو امید رکھے گا، امید وابستہ کرے گا، میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا. خواہ تو کس حال میں بھی ہو، خواہ کس حال میں بھی ہو، کس حال میں بھی جو ہے مطلب کتنی گناہ کرتا رہے، کتنے گناہ کرتا رہے، بس اچانک خیال آیا ہے مجھ سے تو حساب لینے والا بھی کوئی ہے، کہ ہاتھ اٹھائے پروردگار مجھے معاف کر دے، تو معاف کر دے. پھر آپ پر نفس غالب ہو گیا، پھر گناہ کرتا رہا، پھر خیال آیا ہاں مجھ سے تو کوئی حساب لینے والا بھی ہے، پروردگار مجھے معاف کر دے، بس پھر معاف کر دیتا ہے. پھر گناہ کرتا رہا، پھر جو ہے اس نے معافی مانگی. پھر شیطان آ جاتا ہے، وہ یار تو خدا کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ تیرا کون سا توبہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے شیطان کی بات نہ مانے، کرتا جائے توبہ نہ بند کر دے، توبہ کرتا جائے میں پھر بھی معاف کروں گا تجھے. ہاں تو توبے سے، میں نے کہا ہے کہ توبہ نہ کرے، شیطان ہی تجھے جو ہے ورغلا رہا ہے. میرا تو دروازہ کھلا ہے تہجد کے وقت، پھر آواز آ جاتی ہے ہائے بندے گناہ بہت کیے، پوری رات بھی گزار دیا اور دن بھی گزار دیا، اب تو توبہ کر لے، معافی مانگ لے. خدا خود کہتا ہے کتنی محبت ہے، پھر بھی انسان سو جاتا ہے، توجہ ہی نہیں. پھر فرشتے کہتے یا الہی تو ان کو پکارتا ہے، تو اس سے پیار کرتا ہے، یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے. کہ اللہ عز و جل یہ نہیں کہتا کہ دفع کر دو جو اس پہ عذاب میں بھیج دوں، نہیں، میں کل پھر پکار کروں گا، شاید وہ پھر اٹھے مجھ سے معافی مانگے. یہ یہاں تک کہ زندگی گزر جاتی ہے تو وہ انسان کتنا غافل ہے کہ پوری زندگی گزر گئی اور اس نے مغفرت کا سوال نہیں کیا، اور وہ اللہ کتنا پیار کرنے والا ہے. پھر بھی قیامت کے دن جو ہے اللہ عز و جل پھر بھی جو ہے 17 پوشیاں کرے گا، اور خود فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو کچھ بھی تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں تو بے شمار معاف کر جاتا ہوں، بے شمار معاف بھی کر دیتا ہوں، لیکن تو پھر بھی جو ہے مجھ سے امید نہیں رکھتا. اور مطلب یہ کہ میں نے اتنا واضح، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کسی بھی حالت میں ہو، کیسی گناہ کیا ہو، شراب پی ہو، زنا کیا ہو، جرم کیا ہو، قتل کیا ہو، شرک کیا ہو، شرک سے بڑی جو ہے کون سی بات، جب آئے الہی میں تجھے اب وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں نے گناہ بہت کیے، مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا اچھا بندے اور میری صلح ہو گئی، بندے نے میرے ساتھ صلح کر دی. وہ سرکشی کر رہا تھا، وہ مجھ پہ اپنا جرت دکھاتا تھا، اور وہ تو میں ہنستا تھا، مجھے جو ہے پتہ تھا کہ بندے تو کیا کر سکتا ہے، لیکن آج اس نے ہتھیار پھینک دیے، آج وہ میرے سامنے جھک گیا اور کہا الہی مجھے معاف کر دے. تو میں تو بادشاہ ہوں، اگر اس کو ماروں تو میرا کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں جو ہے. اگر میں اس کو عزت دے دوں تو میری کون سی کمی، میرا ہی بندہ ہے، میں نے پیدا کیا. جب میں نے پیدا کیا تو جب اس نے میرے سامنے سجدہ لگایا اور عاجزی کا جو ہے وہ ہاتھ پہ لایا تو میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ پہ غالب نہیں ہے. اگر میں اس کو مار دوں
تو میری کوئی عزت بھی جو ہے کہ کیا جو اگر ہمیں تباہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی برتری آئے گی. تو فرماتا ہے کہ تو کسی بھی حالت میں ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں یہ حدیث پاک بھی ہے. کہتے ہیں اگر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آسمان اور زمین کے برابر گناہ لے آئے تو ان کے رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. خدا تعالیٰ اگر بخش دے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. ان کے سامنے تو یہ گناہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف جو ہے وہ تیرے توبے کا منتظر ہے کہ اے بندے تو توبہ کرے، معافی مانگ لے. کہ آسمان اور زمین کے برابر گناہ بھی لے آئے. یار کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلواریں لے آئی. خالد بن ولید دے کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے اور آقا کو اذیتیں دے دی. پھر بھی جب کہنے لگے میں تجھ پہ ایمان لیا، تو نبی ہے اور میں نے اللہ عز و جل کو وحدہ لا شریک مانا، وہ صحابی بن گئے. وہ صحابی بن گئے. کہ ایک زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، اور ایک زمانہ تھا جب سر جھکا لیے تو اللہ عز و جل نے پسند کر دیے اور عزت بھی دے دی. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے تو کسی بھی حالت میں ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس تیرے جھکنے کا انتظار ہے، تو جھکے، اور تیرے دو آنسو گرنے کا انتظار ہے کہ تو میرے خوف سے روئے تو بس تو کامیاب ہو گیا. پھر فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، تیرے گناہ اگر اس قدر زیادہ ہوں کہ آسمانوں تک پہنچ جائے، ڈھیر پہ ڈھیر لگ جائے، اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو بھی میں اس گناہوں کو بخش دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. بڑی بات ہے، مجھے کچھ پرواہ نہیں. آسمانوں برابر گناہ بھی لیں مجھے کچھ پرواہ نہیں. اے ابن آدم اگر تو مجھ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے کہ تیرے پاس اتنی خطائیں ہوں جس سے زمین بھر جائے مگر ان خطاؤں اور گناہوں میں شرک نہ ہو، تو میں تجھ سے ایسی مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا کہ تیرا ایک گناہ بھی نہیں. سبحان اللہ. صرف اس میں ایک شرک نہ ہو. یہ شرک سے بچو، شرک سے بچو. جب تمہارے گناہ میں شرک نہ ہو باقی جتنے بھی گناہ ہیں. اور اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بہت بڑی آیت لگا دی. ہاں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا میں شرک والوں کو نہیں بخشوں گا، اور باقی جو گناہ کرے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، باقی جو بھی ان کے گناہ ہو جیسے گناہ ہو میں چاہوں تو میں بخش دوں گا. شرک والوں کو نہیں بخشوں گا کہ یہ میرے غیرت کا معاملہ ہے. یا شرک بھی تو یہ گناہ ہے، کیوں نہیں بخشتا؟ یہ غیرت کا معاملہ ہے کہ میرے سیٹ پہ تو کسی اور کو بٹھانا چاہتا ہے، میرے ساتھ تو کسی اور کو مقابل کھڑا کرنا چاہتا ہے. جب تو میرے ساتھ کسی کو مقابل نہ لائے اور میری جو ہے جو میری ذات ہے صفات ہے اس میں کسی کو جو ہے شریک نہ کرے تو باقی تو گناہ لے آئے گا کہ مجھے رب مانے گا تو میں تجھے بخش دوں گا کہ میں رب ہوں. لیکن اگر تو کہے کہ میرا اور رب ہے یا میرے رب میرے مقابلے کے لیے کہ میرا یار شرک وہ ہے کہ دوسرے خدا کو کہ پھر جو ہے آپ کے ذہن میں یہ کہ یہ خدا مجھے چھڑائے گا اس خدا سے تو پھر جو ہے تیرا خدا مجھ سے چھڑا دے تو پھر میں تجھے نہیں بخشوں گا. اور جب تیرے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ عز و جل غالب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو میرے خطائیں بھی معاف کرے گا تو میں تیری خطا معاف کر دوں. سمجھ میں بات آ گئی؟ گناہ اگر زمین پر پھیلائے جائیں، زمین کے کونے بھر جائیں اور اتنے وسیع کے جو ہیں ٹھال پہ ٹھال لگا کے آسمان تک پہنچ جائیں، جب اس میں شرک کا شائبہ نہیں ہے، شرک کا گناہ نہیں ہے تو باقی گناہ اللہ عز و جل معاف کرے گا. تو شرک صرف یہ نہیں کہ اللہ عز و جل کی ذات اور صفات میں بے شمار ایسے الفاظ ہماری منہوں سے نکلتی ہیں جو شرک کا شائبہ ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کیا رب کا دروازہ بند ہے کہ ہم ولیوں سے مانگیں یا پیغمبروں سے مانگیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں، ولیوں سے پیغمبروں سے مانگنا یہ شرک میں نہیں آتا. سمجھ میں بات آ گئی؟ میں بریلوی مسلک کا ہوں، سمجھ میں بات. لیکن کیا اللہ نے دروازہ بند کر دیا کہ ہم نگاہ ادھر کریں؟ یار یہ بھی تو سوچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تب مانگیں گے جب اللہ تعالیٰ نہ دے گا. تو کیا خدا نے کوئی آیت نازل فرمائی ہے کہ میں نے نہیں دینا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو؟ ہم حضور غوث پاک سے تب مانگیں گے جب اللہ تعالیٰ کا ہمیں پتہ کہ دروازہ بند کر دیا، یا تو نعوذ باللہ وہ سو گیا یا آرام کر رہے ہیں یا نہیں دینے یا مجھ سے ناراض ہو گیا. اب اللہ نے نہیں دیا. جب گناہ اس نے معاف کر دینے ہیں، غوث پاک نے تو معاف نہیں کرنے، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے، اسی نے معاف کرنے، اور ہمارے اعمال اور گناہ اس کی طرف جاتے، ادھر تو نہیں جاتے، اللہ کے پاس جاتے. اللہ نے فرشتے، تو پھر اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ یہ شرک کر رہا ہے. میں اسی کو شرک کہتا ہوں. اور یہ انکار بھی نہیں. استغاثہ جائز ہے، صحابہ نے بھی کیا ہے. مشکل وقت میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو محبت میں بندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دے، شفاعت بھی کرے تو کرنا نہیں شفاعت. تو شفاعت کا سوال بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے، اللہ سے تو نہیں کیا جاتا. یار شفاعت کا سوال کس سے ہم کریں گے؟ بندے سے کریں گے، اللہ سے تو نہیں کر سکتے. تو پھر مانگنا ہی ہو گیا کہ میں مانگنے کا انکار کر رہا ہوں. نہیں آپ نہیں کر.
اگر آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے، طریقے کا فرق ہے، طریقے کا جو ہے بتا رہا ہوں کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا ہے، ہم نے اللہ کو کہنا ہے اللہ میں قرآن سکھا دے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا ہے یا رسول اللہ قرآن سکھا دے، سفارش وہاں سے کرو، سفارش کا۔ اور سفارش تب جب ہمیں اپنے گناہوں کی یاد آ جاتی ہے، پھر ہم نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، پھر مانگنا اللہ سے ہے، لیکن کہیں گے یا الہی اس کو دیکھے مجھے نہ دیکھے، اس نے تو تیری رہنمائی، تیرے بارے میں تو اسے محبوب نے بتایا، اس نے جو ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ نگاہ ہو جائے، تیرے توسل سے جو ہے میں خدا کی بات، تو نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا تھا، سمجھ میں؟ تو یہ مانگنا تو اللہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں ہوا، سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں، صرف جو ہے ایک طریقہ سیکھ لو، نہ کہ بار بار فرض نماز پڑھ لیا سجدہ اللہ کے لیے لگا لیا، یا رسول اللہ انظر علینا، یار اللہ کے لیے سجدہ لگاتے، اللہ سے مانگ کے کدھر تو چہرہ کر رہا ہے؟ آیا غوث اعظم دستگیر مدد کر دیا، غوث سجدہ اللہ کے لیے لگایا، اور اب جو ہے نگاہ ادھر کر لیتے، اللہ تعالیٰ کیا سوچے گا؟ تو شرک نہیں کر رہا، عبادت میری کی تو مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ انکار نہیں ہے، انکار نہیں ہے کہ خدا سے کیوں نہیں مانگا، وہ یار وسیلہ تو ضروری ہے، یہ قرآن ہی وسیلہ نہیں، یہ عمل ہی وسیلہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہی وسیلہ نہیں، تو کیسے جدا ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہمارا تو لمحہ لمحہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے ہمیں، جب اس دنیا میں ضرورت ہے، یہ جو سنت ہے اپنا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، تو رسول قرآن کی ضرورت ہے، سنتوں کی ضرورت ہے، سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر لمحہ میں ضرورت ہے، تو یہ ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہی ہمارے پورے ہونے ضرورت ہے، لیکن اللہ عز و جل نے یہ در بتایا، لیکن پھر یہ تو نہیں کہ ہم کہیں کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے رہے ہیں، مانگنا تو اللہ سے ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلے تو یہ وسیلہ ہی بن گیا۔ اگر ایک بندہ کہے گا کہ میں نماز اپنے طریقے پہ پڑھتا ہوں، تو کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ کہ وہ طریقہ اللہ نے تو نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا، قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم جدا ہو ہی نہیں سکتے، اور جب آقا کے طریقوں پر ہو گئے تو ہم نے یہ کہنے الہی ہم نے اگر دعا کر رہے ہیں تو تیرے محبوب کے طریقے پہ کر رہا ہوں، اگر میں نے عبادت کی تیرے محبوب کے طریقے پہ کی، اگر یہ تیرا محبوب مجھ سے ناراض ہے تو یا الہی پھر تو ناراض ہے، اگر یہ محبوب راضی ہے تو تو بھی راضی، یا خدا رسول سے جدا ہو ہی نہیں سکتے، لیکن مانگنا اللہ سے ہے، رسول کے طریقوں پہ مانگو، اولیاء کا گستاخی تو پھر تو اللہ کی بارگاہ میں رسائی ہو ہی نہیں سکتی، سمجھ میں بات آ گئی؟ اولیاء کا دامن ضرور پکڑنا ہے کہ وہ دلیل ہے، وہ برہان ہے، علماء کرام نے صرف کتابوں سے ہمیں بتایا، اولیاء نے دلائل ہمارے لیے قائم کر دیے، اسلام پر جب وقت آیا تو اولیاء نے دلائل قائم کر دی اسلام کو، جو تو بات یہ ہے کہ شرک سے بچو، مانگنے میں ہم بار بار کہتے ہیں ایاک نعبد، الہی خاص تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو جب خاص اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر اللہ ہی سے مانگو، اور جب جو ہے حاجت تیری روا نہ ہو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر کہیں یا الہ العالمین، تصور کریں، مراقبہ کریں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لے آئیں، اولیاء کو لے آئیں، پیچھے کھڑے ہو جائیں اور یوں کہیں پروردگار میں تجھے پکارتا ہوں اور میری خطائیں بہت ہو گئی، اور میں تیری درگاہ کے کیسے قابل ہوں، لیکن الہی پھر بھی آیا کہ تیرا بندہ ہوں، تیرے ان محبوبوں نے تیرے در کے بارے میں بتایا، اور تو نے خود کہا کہ مجھ سے مانگے، لیکن مجھے شرم آ رہی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس رسول کو دے کے اور ان ولیوں کو دے کے مجھے بھی عطا کر دے۔ کتنا بڑا جو ہے طریقہ، کتنا بڑا طریقہ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے بندے کو جو ہے اپنے در سے نا امید نہیں کرے گا، صرف طریقہ سیکھ لو، جب طریقہ نہیں سیکھو گے تو شرک میں جاؤ گے، جب طریقہ سیکھو گے کہ عقیدہ بھی درست ہو گیا، ولیوں سے نسبت بھی جڑ گئی، اور شرک سے بھی محفوظ ہو گئی، اور دینا اللہ ہی نے ہے، دینا اللہ ہی نے ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے خالص توحید نصیب ہو، اولیاء کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلے۔ وہ کیسے وسیلہ ہے یا الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے تیرے اندر، وسیلہ تو لے آئے، طریقہ بھی تو بتا دے، کوئی طریقہ ہے تیرے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میرے محبوب کے کسی طریقوں کو تیرا دلی تسلیم نہیں کرتا، وسیلہ کس چیز کا دے رہا ہے؟ یار ایک بندہ شاہ صاحب کا نام ہی نہیں جانتا، شاہ صاحب تعلق ہی نہیں ہے، اس کا جو ہے کوئی آستانے کا بھی پتہ نہیں ہے، اور کسی جگہ جائے یار مجھے شاہ صاحب نے بھیجا، کس شاہ صاحب نے؟
یار وہ کوئی نہیں ہے، ادھر ہی ہے، پتہ نہیں کہاں ہے. اچھا کس طرح ہے وہ، کس طرح بیٹھتا ہے اور کیا طریقہ ہے، کس طرح ان کی شکل ہے.